الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ ہمارے معاشرے میں کچھ کمزور لوگ ہوتے ہیں، کچھ پیسہ کمانے والے لوگ ہوتے ہیں، طاقتور ہوتے ہیں۔ ان کے اندر اللہ رب العزت والجلال نے یہ صلاحیت رکھی ہوتی ہے کہ وہ کہیں بھی ہاتھ ڈالتے ہیں تو رزق بھر کا کما لیتے ہیں۔ یہ جو حدیث ہے اس میں ہمارے لیے بہت سبق ہے، خصوصاً ان لوگوں کے لیے جو زیادہ کما لیتے ہیں۔ اس کے برعکس بعض لوگ کما نہیں پاتے ہیں، تو دونوں کے لیے اس میں ایک بڑا سبق ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ روایت بیان کرتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ، وہ قصہ بیان کرتے ہیں، کان اخوان علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دو بھائی تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ وکان احدہما یحترف، ان میں سے ایک کمانے کا کام کرتا تھا، اس کے ہاتھ میں ہنر تھا تو وہ اس کے ذریعے کماتا تھا۔ وَكَانَ آخِرُهُمَا يَأْتِي النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرا جو بھائی تھا وہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم دین حاصل کرنے کے لیے آتا تھا۔ فَشَكَ الْمُحْتَرِفُ إِلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جو کماتا تھا اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ یہ آپ کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے آتا ہے، آپ کی مجلس میں شریک ہوتا ہے، کماتا نہیں ہے، میں کماتا ہوں اور میرے رزق میں سے کھاتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اور سارے لوگ ان پر قربان جائیں، صرف دو لفظ میں جواب دیا، کوئی لمبا چوڑا فتویٰ نہیں، دو لفظ میں، لَعَلَّكَ تُرْزَقُ بِهِ، ہو سکتا ہے تمہاری رزق جو تمہاری روزی اسی کے ذریعے آتی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو جو رزق سے نوازتا ہے اس کی بنیاد پر، اس کے سبب کی وجہ سے، تو ہم کو بھی اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ پہلی چیز اس میں یہ ہے کہ جن کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے، جن کے بزنس چل رہے ہیں، وہ اگر اپنے کسی غریب بھائی پر، فقیر بھائی پر، کوئی رشتہ دار ہے پریشان حال ہے، اگر خرچ کر رہے ہیں تو ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اس لائق بنایا ہے کہ اپنے بھائی کی مدد کر سکیں۔ یہ نہ سوچیں کہ ہم سامنے والے کے اوپر احسان کر رہے ہیں، اور اس نقطے کو یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس حدیث میں فرمایا کہ ہو سکتا ہے تمہارا رزق اسی کے ذریعے آ رہا ہو، اور دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری مدد اور تمہاری روزیاں تمہارے کمزوروں کی وجہ سے آتی ہیں۔ ماں باپ بوڑھے ہیں، بھائی کوئی اپاہج ہے، کوئی غریب ہے، وقتی طور پر کسی کے اوپر کوئی پریشانی لگ گئی، تو پہلی چیز اس میں یہ تھی کہ خرچ کرنے والا یہ مت سمجھے کہ اس کے قوت بازو نے یہ رزق کمایا ہے اور وہ خرچ کر رہا ہے تو وہ بہت محنت کر رہا ہے۔ اسی طرح عورتیں گھر میں رہتی ہیں، مرد باہر کماتا ہے، مرد یہ سوچتا ہے کہ میں بہت سارا محنت کرتا ہوں، عورت گھر میں بیٹھی رہتی ہے۔ حالانکہ دونوں کی ذمہ داریاں الگ ہیں۔ مرد کی ذمہ داری اگر باہر کمانا ہے تو عورت کی ذمہ داری گھر کے اتنے کام کاج، اولاد کی تربیت، کھانا پکانا، دنیا کی ساری چیزیں عورت کی ذمہ ہے۔ تو ہمارا احسان نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کما کے لاتے ہیں آپ لوگوں کو کھلاتے ہیں، یہ ہمارا فرض ہے۔ تو یہ بھی نقطہ اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی پریشان حال ہے وہ اگر اپنے بھائی سے پیسے وغیرہ لے رہا ہے تو وہ یہ کہے کہ میرے ذریعے تم کو رزق مل رہا ہے، یہ اس کے لیے مناسب نہیں کہنا، کیونکہ ایک تو کنفرم نہیں ہے کہ اسی کے ذریعے مل رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ادب ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھلایا کہ جب تمہارے اوپر کوئی احسان کرے تو اس کا شکریہ ادا کرو۔
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह। जो एहसान करने वाले, कि कोई आपको कुछ दे रहा है, आपको कोई फ़ायदा पहुंचा रहा है, उसका शुक्र अगर आप नहीं अदा करते हो तो गोया कि अल्लाह का शुक्र आपने नहीं अदा किया। अल्लाह के शुक्रगुजारी के लिए ज़रूरी है कि आप पहले अपने मुहसिन भाई का शुक्रिया अदा करो, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल का शुक्रिया अदा करो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने दोनों की दिल आज़ारी से बचने के लिए ये आदाब सिखलाए हैं। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तालीमात दी हैं कि दोनों तरफ किसी की दिल आज़ारी ना हो, हम इस्लामी आदाब पर अमल करें। देने वाला अपने आप को खुश नसीब तस्वूर करे कि अल्लाह ने उसको इस लायक बनाया है, जो ले रहा है वो सामने वाले का शुक्रगुजार बने। हालांकि एक मोमिन का शेवा ये है कि ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा, कि हम तुमसे ना तो शुक्रगुजारी चाहते हैं ना कोई बदला चाहते हैं, लेकिन लेने वाले का एक हक़ है कि वो सामने वाले का शुक्रिया अदा करे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमको इस्लामी आदाब अपनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हमको शुक्रगुजार बंदा बनाए, हमको नेक अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।